Each year, hundreds of Hindu girls in Pakistan مرضی سے جو ہے نا اسلام قبول کیا ہے. are allegedly forced to convert. مجھے نہیں لگتا کہ وہ خوشی سے گئی ہے, کیا ہے, اسے پریشر کیا. They are quickly married off to Muslim men, and ties to their families are cut. One desperate Hindu father did wage a high-profile legal battle. Hari Lal alleged his 2 teenage daughters were kidnapped in March 2019 and forcibly converted. Authorities eventually agreed to investigate after he threatened to kill himself outside a police station, and the video went viral. Lal says that while he was away from home, armed men linked to the Dargah Barchundi Sharif Seminary kidnapped his 15-year-old daughter Ravina and 14-year-old Irina. نہیں رکا نا, ادھر ہتھیار تھے انہوں کے پاس. ہمارے کیا ہے, میری گھر والی ادھر سے چلی گئی, اس سے وہ ہتھیار دکھائے, وہ تو ادھر بیٹھ گئی, اور کیا کر سکے. The sisters were married to Muslim men who he and his wife were left heartbroken. ہم کچھ نہیں کر سکتے اور روتے ہیں بس, اور کیا کرتے ہیں. ماں روتی ہے, میں روتا ہوں, رینا اور روہینہ کو بہت یاد کرتے ہیں ہم. Ravina and Rina's case, however, did prompt an investigation by the Human Rights Commission of Pakistan. The Dargah Barchundi Sharif Religious Seminary in Pakistan's Sindh province is one of 3 major hubs for converting religious minorities to Islam. It was here that a Hindu girl, Simran Kumari, was found after disappearing from her aunt's house on August 17th, 2020. تھانے پہ پہنچا بھی نہیں ہوں کہ اس کی کال آئی ہے کہ آپ کی لڑکی ہمارے یہاں ہے, وہ کہتی ہے کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں. Simran's brother, Sunny Kumar, is still trying to make sense of it all. He believes his sister, who he says suffers from psychological problems and impaired vision, was abducted and forced to convert. He says she was just 17 years old. Simran's family took this video when they were permitted to see her, but they could not meet her privately, and she was guarded by seminary officials. ہم اس کو سمجھائیں گے, ہمارے ساتھ رہ کر تو دیکھیں. وہ ادھر ہم گئے تھے, وہ فل پریشر میں تھی, ڈر رہی تھی. ابھی آپ اس کی ویڈیو دیکھیں, اور وہ لوگ اس کو اشارے دے رہے تھے. When the family returned home, they received a video message. Simran had a new Islamic name, Aisha, and a Muslim husband. دیکھو نا, ہمیں جو ہم واپسی آ گئے تھے, پھر 1-2 گھنٹوں کے بعد انہوں نے ویڈیو شو کر دی کہ یہ مسلمان ہو گئی ہے, اس کا نکاح بھی ہو گیا ہے 2 گھنٹوں میں. اپنے ورثاء کے لیے, اپنے پچھڑوں کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہتی ہیں؟ میں انہیں یہ کہنا چاہتی ہوں, مجھے تنگ نہ کریں, میں ان کے ساتھ خوش رہنا چاہتی ہوں, مجھے خوش رہنے دیں. The next morning, a judge issued a court order protecting Simran from her Hindu family, legally blocking them from getting her back. Police refused to investigate the case. Only 10 days earlier, there was laughter as Simran gave her brothers customary friendship bracelets, or rakis. But within a day, she was gone. The family was powerless. بس ایسے سمجھو زمین پھٹ جائے, ہم ادھر چلے جائیں. آپ یقین نہیں کرو گے, بس ہم زہر لینے پہ تلے تھے. میں نے فرسٹ میں ہوں جس میں بلیسفیمی کے اوپر ججمنٹس دی ہیں. ایک راولپنڈی اسلام آباد کا کیس تھا جس میں ایک ڈاکٹر تھے کوئی, تو ان کے ایک اسٹوڈنٹ نے ان کے خلاف کیس رجسٹر کروایا بلیسفیمی کا کہ اس نے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ خلاف باتیں کہیں, فزیولوجی کے بارے میں. اچھا, تو لاہور کے 2 ججز جو تھے وہ آپس میں ڈفر کر گئے. ایک کہتا تھا ایکویٹ کرو, ایک کہتا تھا اسے پھانسی دو. تو چیف جسٹس نے مجھے ایز اے ریفری جج وہ کیس ریفر کر لیا. وہ میں نے پنڈی بینچ پہ سنا. تو جس دن کیس آیا تو خیر میں وہ فائل پڑھی ہوئی تھی ساری. ایک چٹھی تھی جو اس کو منسوب تھی اس ڈاکٹر کو, اس نے لکھی ہے, جس میں اس نے اعتراف کیا ہے کہ ہاں یہ چٹھی لکھی گئی
ہیئرنگ سے بعد یعنی ابھی ججمنٹ کے لیے ریزرو تھا. اب ہم کورٹ میں بیٹھے تھے تو میں نے کہا یہ بتائیں کہ یہ جو چٹھی جس کے اوپر بنیاد بنا کے کیا ہے جج نے, یہ ایگزبٹ ہوئی ہے؟ یعنی ایگزبٹ کا مطلب ہے اس کو کنفرنٹ کیا ہے آپ نے کہ یہ تم نے لکھی ہے, ججمنٹ کے لیے کلوز تھا کیس. کہا ہاں ضرور ہوگی. جب انہوں نے پیپرز دیکھے تو چٹھی ایگزبٹ نہیں ہوئی تھی. تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں آپ نے یہ کنفرنٹ ہی نہیں کیا اس کو, تو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو کہنے لگے نہیں ہوگا. میں نے کہا پڑھیں آپ نے 342 کا بیان ہے, باقی آپ نے کنفرنٹ کیا نہیں. ایڈوکیٹ اسماعیل تو آنریبل آدمی تھے, انہوں نے کہا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو وہ پھر میں نے کیس ججمنٹ توڑ کے ریمانڈ کر دیا کہ سیشن جج سنیں, اس کو بلا کے پوچھے. پھر انہوں نے پوچھا بلا کے, اس نے کہا میں تو لکھا ہی نہیں. ایک آدمی نے قرآن شریف کو جلا دیا, تو پھر کچھ آدمی نے اسے پکڑ لیا اور پھر تانے لے کر آئی. تو انہوں نے اسے حوالات میں ڈال دیا. پھر 4 بجے تقریباً 3-4 بجے انہوں نے پھر سے کہا کہ یہ جو شخص آپ لوگوں نے حوالات میں ڈالے ہمیں واپس کر دو, پبلک نے یہ کہا. تو پھر پولیس نے انکار کر دیا کیونکہ انہوں نے کیس ڈالا تھا اس پر. نو رای وستانی ته عوام به ویل چې موږ له کس راکړئ دوباره د هغې د وجې بیا عوام لږ تیزۍ کې لاړه, دا تاڼې ته م راغله او لږ د هغې وکړو. دا نه وه پکار, داسې نه وه پکار, ځکه چې دا قانون هم زمونږ دی, دا ملک هم زمونږ دی, اسلام هم زمونږ دی. صحیح د قرآن وسوځېده, ټیک شوله, خو د هغې نه بعد په دې تاڼه کې نور هم قرآنونه پراته وو, شهیدان شو, چوکو کې وسوځېده. خراش واقعہ پیش آیا. ایک سری لنکن شہری جو پاکستان میں 11 سال سے کام کر رہے تھے, ملازمت کر رہے تھے, اور آج کل وہ راجکو کمپنی ہے, راجکو کر لیں سیالکوٹ میں, اور وہاں پر جلا دیا گیا, ان کی لاش کو مسخ کر دیا گیا. یہ سب کس نے کیا؟ ہمارے مسلمان بھائیوں نے کیا ہے. اور اس اپیرنٹلی جو ہے اس پہ کو توہین مذہب اور توہین رسالت کی جو میڈیا میں رپورٹس آ رہی ہیں اس کی بنیاد پہ کیا گیا. یہ جو قتل کیے گئے ہیں ان کا نام پرینتھا جو ہے کمارا تھا, اور یہ جس نے بتایا کہ یہ انہوں نے BSc پروڈکشن انجینئرنگ کی بھی تھی, قابل انسان تھے, اور یہ یہاں پر کام کر رہے تھے. اور ہوا یوں کہ صبح کے ٹائم سے خبریں آنا شروع ہوئیں, جو میڈیا رپورٹس ہیں اس کے مطابق, کہ وہاں پر لوگوں کا ایسا باتیں شروع ہو گئیں کہ انہوں نے کوئی اپیرنٹلی توہین مذہب یا توہین رسالت کی ہے, اور اس کے بعد ہجوم اکٹھا ہوتا گیا, اور ان کو پھر کمرے سے نکالا, کمرے میں فیکٹری کے اندر پہلے ان کو مار پیٹ کے قتل کر دیا گیا, پھر باہر لا کے سڑک پہ پھر ان کی لاش کو جلا دیا. اس کے بعد جو ہے تقریباً آدھے گھنٹے بعد 112 اور پولیس بھی پہنچی, لیکن وہ تعداد میں اتنے کم تھے کہ یہ ہجوم اتنا زیادہ تھا کہ وہ کچھ کر نہیں سکے. اور پھر اس کے بعد ایک گھنٹے کے بعد جو ہے 112 کے مطابق ان کو جو ہے ان کی ڈیڈ باڈی کے ایکسس لینے دی ہے ہجوم نے, پر ہجوم نے. یہ وہ جو ہے جو
اشتعال میں تھا. اور یہ آپ کو مطلب اتنا افسوسناک واقعہ ہے, دکھ تو ہوا ہوگا, کیا آپ کو حیرانگی ہوئی ہے؟ مجھے تو نہیں ہوئی ہے. اگر آپ نے ایک شاید خبر میں پڑھا بھی ہو کہ پچھلے ہفتے چارسدہ کے علاقے, جو پشاور سے زیادہ دور نہیں ہے, یہ میں فاٹا کے کسی علاقے کی بات نہیں کر رہا, یہ پاکستان کا ایک بڑے ڈسٹرکٹ میں, مین ڈسٹرکٹ میں آتا ہے, خیبر پختونخوا کا ایک بڑا سیٹل علاقہ ہے. وہاں پر ایک ذہنی معذور شخص پہ یہ الزام لگا کہ اس نے کہیں پہ توہین رسالت کی ہے. وہ الزام ٹھیک تھا یا نہیں مجھے نہیں پتا. اس کو پولیس نے پکڑا, پولیس نے پکڑ کے جو ہے اس کو گرفتار کر کے تھانے میں رکھا. وہ ایک ہجوم جو ہے جس نے الزام لگایا تھا, اس نے تھانے پہ دھاوا بول دیا. اس نے کہا کہ بھئی کہ اس کا ہمیں ہمارے حوالے کرو. پولیس نے انکار کیا. یقین مانیں یہ خبر ہے کہ پورے تھانے کو اس ہجوم نے آگ لگا دی, جلا دیا. پولیس والوں نے اپنی اور اس ملزم کی جان بچائی بعد میں, اور اس کو کہیں اور منتقل کیا, خود کہیں اور بھاگے. یہ پولیس والے ہیں. تو یہ سوسائٹی ہے ہماری, یہ وہ سوسائٹی ہے جس کو ہم نے خود جو ہے, ہم جس کا جو ہے ہم حصہ ہیں. یہ سوسائٹی, یہ پولیس والے, یہ آرمی, یہ عمران خان, یہ اکیلے انڈیویجول ڈپارٹمنٹ, انڈیویجول آرگنائزیشن یا انڈیویجول پرسن کچھ نہیں کر سکتے ہیں. لیکن ساروں کا قصور ضرور ہے. میں کسی کو الزام سے مبرہ نہیں کر رہا. جب ہم ٹی ایل پی کے جو پروٹیسٹ, جو ان کا جو دھرنا پنجاب میں ہو رہا تھا, لاہور سے چلا تھا, گوجرانوالہ تک پہنچا, اور اس کے بعد پھر اسلام آباد سے ان سے مذاکرات شروع ہوئے, اس کو مذاکرات کو کامیاب ہوئے, وہ دھرنا ختم ہوا. دھرنے کا جو مذاکرات کامیاب ہوئے اس کو سیکرٹ رکھا گیا, خفیہ. جب آپ اس دھرنے کو یا اس پروٹیسٹ کو, جس میں آپ کے 12 سے زیادہ پولیس والے, پنجاب پولیس والے شہید ہو جائیں, اور وہ پنجاب کے پولیس والے جو قانون کی حکمرانی پر ڈیوٹی انجام دے رہے تھے, ملک کی سلامتی اور ان کے شہریوں کی سلامتی کے لیے ڈیوٹی دے رہے تھے, وہ حکمرانوں کے آرڈرز کو اپنی ڈیوٹی سمجھ کے جو کہ کرنا چاہیے مان کے وہ ایک پروفیشنل ڈیوٹی دے رہے تھے. اینڈ میں کیا ہوا کہ ان کو شہید کر دیا گیا, ان کو مار دیا گیا اس پروٹیسٹ میں, اس دھرنے میں جو ٹی ایل پی کا ہو رہا تھا. آپ کو کیا عمران خان, شیخ رشید وزیر داخلہ ہوں, پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہوں عثمان بزدار, پنجاب کے ہوم سیکرٹری ہوں, پنجاب کے لاء سیکرٹری ہوں, کسی کو آپ نے دیکھا کہ وہ ان شہیدوں کے گھر گئے ہیں, ان کو جا کے دلاسا دیا ہو؟ تو یہ وہ جب ہم اس سوسائٹی کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ جہاں پر پولیس والے بھی شہید ہو جائیں اس پروٹیسٹ کی وجہ سے, جس میں مطلب یہ کہ جو مجھے تو سینس ہی نہیں سمجھ آتی کہ ٹی ایل پی نے جو پروٹیسٹ کیا تھا وہ کس بیسس پر پروٹیسٹ کیا تھا. اور اس کے بعد جو ہے وہ مطلب یہ وہ سوسائٹی جس کو ہم ایکسیپٹ کر رہے ہیں, جس کو ہم مان رہے ہیں کہ یار کہ کچھ بھی نہیں ہوتا, اگر پولیس والا آئے مار دو, اگر ایک بندہ جو ہے جس پہ الزام بھی لگا ہے اس کو وہیں مار دو. قانون کی حکمرانی جو ہے وہ ٹویٹر تک تو نظر آتی ہے, لیکن قانون کی حکمرانی ہے نہیں ہے. اس واقعے پہ جو ہے وہ آپ کو سیالکوٹ کے 2 بھائیوں والا واقعہ دیکھ لیں. میں اس ٹائم سما ٹی وی میں کام کرتا تھا, اور میں اس کے بعد جو ہے خود سیالکوٹ میں جا کے ہم نے ایک ٹاک شو بھی کیا تھا, میں ٹیم کے ساتھ اس کا حصہ تھا, اور میں دیکھ کر حیران ہو گیا تھا کہ اتنا کلیئر کٹ واقعہ جس میں آپ کے سامنے فوٹیجز موجود ہیں, 2 بھائیوں کی شہادت جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہی ہے, آپ کو مجرم سب نظر آ رہے ہیں. اس کیس کا فیصلہ آنے میں کتنے سال لگ گئے؟ یہ بتا, یہ اتنا آسان نہیں ہے. ٹھیک ہے, ابھی اس واقعے میں بھی جو سری لنکن والا جو واقعہ ہوا ہے, جن کا نام جو ہے پریانتھا کمارا صاحب ہے, ان کا بھی جو ہے وہ ٹھیک ہے ایک ڈپلومیٹک ہے ایشو ہے. ٹھیک ہے, اس لیے کہ وہ فارنر تھے, تو ہمیں اس میں کوئی زیادہ ایفرٹ نظر آئے گی. آرمی چیف نے بھی نوٹس لے لیا ہے, سیاستدان بھی مذمت کر رہے ہیں. مذمت تو سارے کر رہے ہیں, لیکن سوسائٹی کو کوئی ڈیولپ نہیں کر رہا. ٹھیک ہے نا, یہی ٹی ایل پی جو ہے جس کا دھرنا ختم ہوا, مذاکرات کامیاب ہوئے, ٹھیک ہے, کال آف ہوا دھرنا, اس کے بعد جو خادم رضوی کے جو بیٹے ہیں 7 بجے کو جیل سے رہا کیا گیا. اسی دھرنے کی وجہ سے 12 سے زیادہ پولیس والے شہید ہوئے تھے, اور اسی ٹی ایل پی کے سربراہ سے اعجاز چودھری جو پی ٹی آئی کے سینئر وزیر ہیں, پنجاب کے سینئر رہنما ہیں پی ٹی آئی کے, وہ ان کے گھر جاتے ہیں, ان کو گلدستہ پیش کرتے ہیں رہائی پہ. تو یہ تو ہماری ایکسیپٹیبلٹی ہے. ٹھیک ہے, پھر ہم کیسے یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہے کہ یہ ہم ایک اچھی سوسائٹی کو ڈیولپ کر رہے ہیں.
ہم وہ میڈیا کے لوگ جو ہیں اینکر پرسنز سیلیبریٹیز ٹویٹر پہ ٹویٹ کرے جا رہے ہیں سزا دو سزا دو. سزا دینے سے کیا ہوگا؟ ایک واقعہ ختم ہوتا ہے دوسرا شروع ہو جاتا ہے. 400 کا واقعہ بھی پچھلے ہفتے کا واقعہ ہے. پورے پولیس کے تھانے کو جلا دیا. کیا کسی کو سزا ہوئی ہے؟ کچھ نہیں پتا. بیٹھیں گے, ایگریمنٹ ہوگا, وہ اس میں بڑے سارے نمائندے آ جائیں گے جو قبیلے کے سربراہ ہوتے ہیں, جو بھی بڑے بڑے ہوتے ہیں, اکابرین ہوتے ہیں, وہ شامل ہو جائیں گے, ایگریمنٹ ہو جائے گا, پتہ نہیں چلے گا کیا ہوا. تو یہ وہ سوسائٹی جس کو ہم ڈیولپ کر رہے ہیں, پھر یہ واقعات تو ہوتے رہیں گے انفارچونیٹلی. اس لیے ہم جو ہے سوسائٹی کو نہیں بنا پا رہے ہیں. ہمارے ایگریمنٹس اندر کھاتے جو ہو رہے ہیں, ہم جو ہے ایکسٹریمزم کی طرف جاتے جا رہے ہیں. دو سوسائٹیز ڈیولپ ہو رہی ہیں. ایک جو ہے اسی ایکسٹریمزم کو دیکھ کر جو ہے ایکسٹریمسٹ ہو رہے ہیں, اور ایک وہ سوسائٹی جو انہی ایکسٹریمزم کو دیکھ کر ان سے پیچھے ہٹ رہی ہے, وہ بالکل جو ہے نا اوپن ہوتی جا رہی ہے. تو وہ میڈل والی جو ہے نا, جس میں آپ کو ایک ہوتا ہے کہ رواداری, اور ایک میڈل کلاس ہوتی ہے جس میں آپ ایکسیپٹیبلٹی, ہر چیز کو سمجھنا, غلط کو غلط کہنا, اور سب کچھ جو ہوتا ہے چل رہا ہوتا ہے, آپ دین کو بھی فالو کر رہے ہوتے ہیں, وہ ایسا سب پاکستان میں پچھلے کئی سالوں میں ختم ہوتی جا رہی ہے میری نظر میں. پیپر دے لکھے آئی دیوار لبیک یا حسین لکھے آئی کہ درود شریف پڑھے صبح دے وقت. انہیں وہ پھاڑ کے باسکٹ کے اتنے سٹیا, باسکٹ پہ سٹ چڑے آئے. اسی اپنے جا فورمین نو کہا کہ یار غلط ہوا ہے, تین کہو کہ معافی منگی. اگوں جہاں نا گلاں کرتا نس گیا اندر دفتر چ. اسی اپنی مینجمنٹ نال گل کی ہے, انہوں نے کہ پھر آپ رل مل کے جہاں نا اسی سارے کٹھے ہوئے ہیں, انہوں جلیل خوار کر کے نا فاصلے جہنم کر چڑے. آئندہ جڑا بھی اینج کرے گا ساڈے انبیاء کرام دے بارے حضور آپ کے نام پر جان بھی قربان, کیونکہ من سبا نبیًا فاقتلوہ. ہمارے نبی پاک نے حدیث بھی ہے کہ جو بھی نبیوں کی شان میں گستاخی کرے گا اس کا سر تن سے جدا کیا جائے. لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک لبیک حضور آپ کے نام پر جا بھی قربان. محمد طلحہ نام ہے میرا, محمد طلحہ فرحان, محمد فرحان. بھائی آپ کیا ہوا ہے؟ دیوار کے اوپر یا حسین لکھا ہوا تھا, یا حسین, تو اس نے آ کر پھاڑا, جو پھاڑ کر بس میں ڈال دیا, پھینک دیا. وہ ہم سے نا گوارا نہیں ہوا. ہم نے صبح سے بات کی ہے, وہ کہہ رہے ہیں یہ بات تو غلط ہے. ہم نے کہا نہیں, یہ نا آگے نا مینیجر سے بات کریں, جس نے جو بھی کیا ہے غلط کیا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم بات کرتے ہیں آگے. ہم کہا نہیں, ابھی بات ہونی ہے, نہیں تو ہم نے کام نہیں کرنا. تو کہتے ٹھیک ہے. پھر ہم نے نا 7 لڑکے کے لیے ہیں, ساتھ تنہائی حال تھا, وہ بھی ساتھ آیا, اور ہم یہ احتجاج کیا. پھر اس کو نا جو نتیجہ تھا اس کو ہم نے ادھر جلا دیا ہے. نہ یار کئی بار ساڈے نا چینل چ نہیں چلایا نا, نہیں نہ ہوتا.